بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، درگزر کا رویہ اپناؤ اور لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ دو۔ اس آیت بینہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے توسط سے پوری امت کو اخلاق عالیہ کی تلقین کی گئی ہے، یعنی جو شخص آپ پر ظلم کرے آپ اسے معاف فرمائیں، اور جو ظلم کرے اس کو معاف فرمانے کے ساتھ ساتھ اس کو نیکی اور اچھائی کا بھی حکم دیں، گویا برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ہی ہے۔ یہ بلند اخلاق کی بات ہے۔ مزید یہ کہ اس پر احسان کریں، لیکن پھر بھی کوئی جاہل اگر آپ سے الجھے تو آپ کنارہ کشی اختیار کریں۔ یہ بہت بلند مقام ہے اور بہت بڑا معیار ہے۔ خذ العفو، نیکی، خذ العفو، درگزر کو لازم پکڑیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسے بھی درگزر فرمانے والے تھے، اور وامر بالعرف، نیکی کا حکم دینا کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ اگر تنگ ہو جائیں جو کچھ بھی ہے تب بھی نیکی کا حکم دیتے رہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، پھر بھی اگر نادان قسم کے لوگ آپ سے الجھنے کی کوشش کریں تو آپ ان کے الجھاوے کا جواب سختی کے ساتھ نہ دیں، آپ نرم رویہ اختیار کریں، کنارہ کش ہو جائیں۔ یہ بڑے اخلاق کی بات ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس آیت کو اتارا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ میرا پروردگار اس آیت سے کیا مقصد ہے اور اللہ پاک کیا چاہتا ہے؟ تو حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا میں اللہ سے پوچھ کے آؤں گا۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام پوچھ کے آئے اور پھر آ کے ارشاد فرمایا کہ آپ کا رب آپ کو سلام پیش کر رہا ہے، اور آپ کا رب یہ کہتا ہے کہ ان تعطی من حرمک، جو آپ کو محروم کرے آپ اس کو عطا کریں۔ ان تعطی من حرمک، جو آپ کو محروم کرے آپ اس کو عطا کریں۔ وتصل من قطعک، اور جو آپ سے قطع تعلق کرے آپ اس کے ساتھ جوڑیں۔ وتعفو عمن ظلمک، اور جو آپ کے ساتھ ظلم کرے آپ اس کو درگزر کریں۔ وتحسن من اساء الیک، اور جو آپ کے ساتھ برا کرے آپ اس کے ساتھ اچھا کریں۔ یہ چار باتیں بتائیں۔ فرمایا گویا کہ اس آیت میں آپ کو ان چار اخلاق فاضلہ کی تلقین کی گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی یہ نہیں کہ آپ برابری کا سلوک کریں، ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلھا، صلہ رحمی یہ ہے کہ جو آپ سے تعلق توڑے آپ اس کے ساتھ جوڑیں۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں فلاں میرے گھر میں آیا تھا میں بھی جاؤں گا، اس نے میری خوشی میں میرے ساتھ دیا تھا میں بھی دوں گا، اس نے یہ کیا تھا میں بھی یہ کروں گا۔ یہ صلہ رحمی نہیں کہلاتی۔ صلہ رحمی آپ علیہ السلام کے ایک کریمانہ اخلاق یہ ہیں، جو آپ سے تعلق توڑے آپ اس کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ بلند اخلاق کی بات ہے۔ اور مسنون دعاؤں میں سے دن اور رات کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی دعا، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص صبح کو یہ پڑھ لیتا ہے تو شام تک کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر لے گا، شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک، اس لیے صبح و شام اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام اور التزام کیا جائے۔ طب نبوی، محمد بن حاتم کہتے ہیں کہ گرم ہانڈی پلٹ جانے کی وجہ سے میرا ہاتھ جل گیا تھا، میری والدہ مجھے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ پر یہ پڑھ کر آپ نے دم فرمایا، اذهب البأس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ کتنے خوبصورت کلمات ہیں، کتنے بہترین کلمات ہیں۔ ان کلمات میں اے پروردگار، اے لوگوں کے رب، اس تکلیف کو دور فرما، انت شافی، اے اللہ تو ہی شفا، اشف، اے اللہ شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، اے اللہ تیری شفا کے علاوہ
کوئی شفا نہیں ہے، اے اللہ ایسی شفا عطا فرما جس شفا کے بعد کسی قسم کی بیماری نہ ہو۔ تو جب بھی کوئی بیمار ہو، تکلیف ہو، تو ہر تکلیف، ہر بیماری پر اس کا کوئی خصوصیت جلنے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہر بیماری اور ہر تکلیف میں اس کو پڑھا جائے۔ کہیں درد ہے تو ہاتھ رکھ کر وہاں اس کو دم کریں، اور کوئی تکلیف ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے دم فرمایا کرتے تھے، اور مریض کے بدن پر ہاتھ بھی رکھا کرتے تھے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ پاک عمل کرنا آسان۔